بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 11 صفحہ نمبر 85 سے۔ کل کنسرن کا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ چلو گے یا اپنی 17ویں صدی کی محبوبہ کی یاد میں آہیں بھرو گے؟ پیچھے سے امین نے ہانک لگائی تھی۔ پروگرام تم ڈن کر لو، مجھے کال کر کے انفارم کر دینا۔ جاتے جاتے اس نے بھی اونچی آواز میں کہتے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گھر آیا تو لاؤنج میں ہی اسے اپنے ماں باپ کے ہمراہ عادلہ کو دیکھ کر رک جانا پڑا۔ خیریت؟ آپ نے اتنی ارجنٹلی کیوں بلوایا؟ ماحول سے اندازہ ہو چکا تھا یہاں کچھ دیر پہلے کسی بات پر خاصی گرما گرمی کی فضا طاری رہ چکی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ عبدالقیوم کے کھردرے لہجے پر اس نے ماں اور بہن کو دیکھا۔ تم نے کل اکاؤنٹ سے 5 لاکھ روپے نکلوائے تھے، خاصے تیکے پن سے دریافت کیا تھا۔ وہ ذرا چونکا پھر کندھے اچکائے۔ بڑا بے پرواہ انداز تھا۔ سو واٹ؟ اس کے انداز پر عبدالقیوم صاحب کا ٹیمپر لوز ہو گیا۔ میں یہ پیسہ تمہاری دن بدن بڑھتی ہوئی عیاشیوں کے لیے نہیں کما رہا۔ کیوں نکلوائے تم نے پیسے؟ ایسی کیا ضرورت تھی تمہاری؟ ضرورت تھی ڈیڈ، یار دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ ہوں، اب خالی جیب تو گھومنے سے رہا۔ اس کی بے پرواہی میں سرمو فرق نہیں آیا تھا۔ دیکھ رہی ہو تم دونوں، انہی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں سے میں عاجز آ چکا ہوں۔ 4 سال اس نے FSC میں لگائے، میں نے پیسہ پانی کی طرح بہا کر اس مقام پر اس کا رزلٹ بہتر کروانے کی کوشش کی کہ اسے میڈیکل میں داخلہ مل سکے۔ 2 سال اس نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنے میں لگا دیے، جھولی بھر کر رقم دی تو اسے داخلہ ملا۔ اب بھی اس کے کھلجھڑے ختم نہیں ہو رہے، جب دل چاہتا ہے ہر دوسرے دن 1,00,000 2 لاکھ نکلوا رہا ہے۔ وہ تو بھرے بیٹھے تھے، انداز اس قدر وسیلہ تھا کہ گویا اس بار اس کی کسی خطا کو بخشنے کا قطعی موڈ نہیں ہے۔ اس میں ایسی کون سی قیامت آ کی ہے؟ کون سا یہ سارا مال لیگل طریقے سے کمایا ہے؟ آپ کا اکلوتا بیٹی ہوں، بیٹیوں پر خرچ کرتے کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے حساب کتاب کے تمام کالم ازبر ہوتے ہیں، میری 100 ضرورتیں ہیں۔ جواباً وہ بھی از حد بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ ضرورتیں نہیں، عیاشیاں کہو عیاشیاں۔ عیاشیاں اب کی بار کسی لڑکی کا مسئلہ کھڑا ہوا اور کسی کے والدین نے کیس کر دیا تو میں اب چھڑوانے والا نہیں۔ میں اس لیے پیسہ نہیں کما رہا کہ تم پانی کی طرح بہاتے رہو۔ تمہاری ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ پرسوں تم نے مجھ سے 10,000 لیے، مسز عبدالقیوم بھی شامل گفتگو ہوئی تھی۔ اوہ کم آن مام، اب کیا میں آپ لوگوں کو 2 ٹکے کے لوگوں کی طرح حساب دیتا پھروں؟ ماں کے الفاظ پر اس کا بھی انداز گستاخانہ ہو گیا۔ میں تمہارا اکاؤنٹ کینسل کروا دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی تو وہ ہنس دیا۔ ضرور، یہ بھی کر دیکھیں، میں اپنی ضروریات اور طریقوں سے پوری کرنا شروع کر دوں گا۔ اس کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ اور کسی دن اپنی انہی سرگرمیوں کی وجہ سے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو خبر لینے میں بھی نہیں آؤں گا۔ انہوں نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تو نہ آئے، وہ زیادہ بھڑکا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ میں یہاں چند گھنٹے سکون کی تلاش میں آتی ہوں مگر یہاں کی وہی چخ چخ بک بک ہی ختم نہیں ہوتی۔ عادلہ جو کافی دیر سے چپ چاپ تھی ایک دم چیخ کر گویا ہوئی۔ کاشفہ اپنے روم میں سو رہی تھی۔ تم سے بھی میں تفصیلی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آرام سے سکون سے بیٹھی رہو۔ عادلہ کو انہوں نے جھڑک کر چپ کروا دیا، مگر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ مجھے کسی ورکر سے اطلاع ملی ہے کہ پچھلے دنوں پولیس کا کوئی آدمی تمہارے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں اسی بات سے خوف زدہ ہوں۔ پچھلے ماہ جو انہوں نے اپنے گروپ سمیت ایک لڑکی کے ریپ کے سلسلے میں سرگرمیاں انجام دی تھیں، اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ وہ تو ان تمام لڑکوں کے والدین کے ساتھ مل کر لڑکی کے گھر والوں کے ورثہ کو دے دلا کر چپ کروا دیا تھا، مگر اب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیس پولیس تک پہنچا تو بہت بری صورتحال سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اب کی بار انہوں نے کچھ فکر مندی سے کہا تھا۔ کون کر رہا ہے وہ، جس کی اتنی مجال ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں تفتیش کرتا پھرے؟ کچھ چونک کر وہ بھی کچھ دھیما پڑ گیا تھا مگر انداز جوشیلا تھا۔ پتہ تو نہیں لگ سکا، پھر بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے۔ اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے خیال رکھو۔ بعض اوقات یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام سر انجام دیتے ہیں جب ان کا اپنا مفاد خطرے میں ہو۔
اب کہ اس نے جوش میں آنے کے بجائے تحمل سے ان کی بات سنی۔ میں اکیلا کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں، اگر کوئی ایک پھنسے گا تو باقی کی بھی گردن پھنسے گی، ڈونٹ وری ڈیڈ۔ انہوں نے بغور دیکھا اس کا انداز پرسوچ تھا، یعنی اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ بات سما ہی گئی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیوں ہر روز سسرال سے ادھر آ بیٹھتی ہو؟ ایاز کو مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے اب انہوں نے عادلہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور پھر منہ پھلا لیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹی ہے ہماری، اب میکے کا چکر بھی نہ لگائے۔ ایک ہی شہر میں رہتی ہے، چلی آتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں نے فوراً بیٹی کی طرفداری کی۔ چند دن پہلے اس کے سسر کی کال آئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ اس نے علیحدہ گھر میں رہنے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس دن کے بعد اس کا چکر آج لگا۔ وہ اس لیے چکر نہیں لگا رہی تھی کہ ڈیڈ نے ضرور باز پرس کرنی ہے۔ تو کون سا دنیا سے علیحدہ انوکھی ڈیمانڈ کر دی ہے؟ ساری دنیا کی لڑکیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ عبدالقیوم صاحب نے بیوی کو گھورا۔ یہ تمہاری شے پر اتنا اکڑ رہی ہے؟ میں نے عادلہ تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ انہوں نے بیوی کو ٹوک کر بیٹی سے باز پرس کی۔ ایم سوری ڈیڈ، آپ کے فائدے کے لیے میں اپنی زندگی اجیرن نہیں کر سکتی۔ یہ عباس بالکل پینڈو جاہل انسان ہے، ماں باپ سے پوچھے بغیر تو کھانے کا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ تم کوشش کرتی، بیویاں کیا کچھ نہیں کر لیتی۔ اس میں صرف میرے لیے ہی نہیں، تم لوگوں کے لیے بھی فائدہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھنے والا مضبوط گھرانہ ہے۔ کم عقلی مت دکھاؤ، میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، تم میری عادت اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ تینوں باپ بیٹا جس طرح دن بدن بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ لوگ کس قدر آگے جا سکتے ہیں۔ او ڈیڈ، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس مین کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایاز نے خاصے تنفر سے پوچھا۔ یہ لوگ آج اس بزنس کی دنیا میں نہیں آئے۔ شاہ زیب علی کے باقی دونوں بھائی اور ان کی اولادیں اندرون ملک اور بیرون ملک عرصہ دراز سے اس بزنس میں انوالو ہیں۔ ان کی پروڈکشن کا ایک نام ہے، معیار ہے، کوالٹی ہے۔ جس طرح تم سب دولت کو لٹا رہے ہو نا، تو وہ دن دور نہیں جب تم تینوں کی وجہ سے میں پچھتاوے کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے، بیگم نے فوراً دہل کر کہا۔ ڈیڈ، آپ کو نہیں پتا وہ کس قدر اولڈ اینڈ تکیہ نوس قسم کا گھرانہ ہے۔ کاشفا کے لیے انکار کر کے انہوں نے صاف لفظوں میں میری انسلٹ کی ہے، اور اب اسی 2 ٹکے کی شیوار بی بی سے مصطفیٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ انکشاف ایسا تھا کہ وہاں موجود سبھی چونک گئے، خصوصاً ایاز۔ ایاز تو کتنی دیر تک گمسم رہ گیا۔ ان لوگوں کا ارادہ فوراً نکاح کرنے کا ہے، مجھ سے نہ پوچھا نہ ہی بڑی بہو ہونے کے ناطے بتایا۔ یہ ویلیو ہے اس گھر میں میری۔ سیدھے صاف لفظوں میں یہ میری توہین ہے۔ وہ اولڈ بی بی چاہتی ہیں کہ میں بات بے بات اس سے اجازت لیا کروں، کچن سنبھالوں، گھر کی ذمہ داری قبول کر کے ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر گھرداری کروں، کام کرواؤں۔ مائی فٹ! وہ تو گویا آج ادھر دل کی بھڑاس نکالنے کے ارادے سے آئی تھی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے علیحدہ گھر کا؟ وہ شاہ زیب علی کہہ رہا تھا کہ تمہیں سمجھاؤں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں تمہاری، علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ چھوڑنا ہوگی، ورنہ تمہیں اپنے گھر واپس بلا لوں۔ مائی فٹ! ڈیڈ، ہم بھی کوئی اتنے گرے پڑے نہیں ہیں۔ عادلہ کے نام بینک بیلنس کوٹی سب کچھ ہے، ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو علیحدہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس تکیہ نوسی گھرانے میں عادلہ جیسی باشعور لڑکی کی شادی کر دینا آپ کی سب سے بڑی مسٹیک تھی ڈیڈ۔ باپ کے منہ سے تمام بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہاں شادی کرنا میری نہیں، تمہاری بہن کی اپنی مسٹیک ہے۔ تب اسے عباس کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے تو تب بھی اس گھرانے کا نام و نسب اور خاندانی وقار ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ انہوں نے ناراضی سے سب کو دیکھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، مگر ڈیڈ میں اب ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ میرا اور اس شیوار کا کوئی مقابلہ، مگر اس لڑکی کو اپنے مقابل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے چاروں اطراف میں آگ دہکتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی انہوں نے۔ دیکھا تھا ایک بار شہر آنے پر اس کی ماں کو بھی کوئی دور پرے کے رشتہ دار ہے نا ان لوگوں کی۔ مسز عبدالقیوم نے بھی حصہ لیا۔ پتہ نہیں کیا ہے وہ ان کی، مجھے تو یہ ماں بیٹی اپنی جان کا آسیب لگتی ہیں، اس نے تنفر سے جواب دیا۔ انہوں نے ڈیڈ کو بتانے کی دھمکی دی اور میں چپ ہو گئی، ورنہ میں اب اس تعلق کو مزید لٹکائے رکھنے کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ اس کا انداز خاصا زہریلا تھا۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ عبدالقیوم صاحب نے چونک کر بیٹی کا فیصلہ کن انداز دیکھا۔
مجھے اول تو آرام سے عباس کے ہمراہ علیحدہ شفٹ ہونے دیں، بصورت دیگر میں کورٹ میں جاؤں گی، صاف واضح علیحدگی ہوگی۔ اس کے تیور جرحانہ تھے۔ کم عقلی والی باتیں مت کرو، تم اس گھرانے کو نہیں جانتی، وہ طلاق کے لیے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ وہ خاصے متفکر ہو گئے۔ ڈیڈ، عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ ابھی بھی لاکھوں ہوں گے جو اس سے شادی کرنے کو بےتاب ہوں گے۔ ایاز نے بھی اس کی حمایت کی۔ وہ تو ہے ہی جذباتی، تم بھی اس کی حمایت کرو گے؟ تم اس گھرانے کو نہیں جانتے، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ علیحدگی کو تو مان جائیں گے مگر طلاق کبھی نہیں۔ ہم کورٹ میں جائیں گے ڈیڈ۔ ایاز عادلہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر بھڑکا تھا۔ سکون سے، آرام سے، ابھی تو عادلہ اپنے گھر جائے، اس کے سسر سے میں بات کروں گا۔ اگر وہ خود علیحدہ رکھنے پر راضی نہ ہوا تو ہم عادلہ کو کوٹھی میں شفٹ کر دیں گے۔ ویسے بھی فرنشڈ کوٹھی اسے جہیز میں اسی لیے دی تھی۔ کب تک عباس اپنے والدین کے ساتھ رہے گا؟ اسے بھی آخر بیوی کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ بیٹی کے آنسوؤں سے باپ کا بھی دل پسیج گیا تھا۔ کچھ سوچتے انہوں نے سلوشن پیش کیا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، وہ بڑے ضدی اور خود سر لوگ ہیں ڈیڈ، وہ کبھی علیحدہ شفٹ کر دینے کے لیے نہیں مانیں گے۔ آنسو صاف کرتے اس نے باپ کو وارن کیا تھا، جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہیں۔ ڈونٹ وری، یہ ریٹائرڈ ڈی آئی جی صاحب کیا کریں گے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ ایاز جو شیلا خون تھا، اس کا لب و لہجہ بھی اس کے جذبات کا عکاس تھا۔ عبدالقیوم صاحب نے حاضرین پر نگاہ ڈالی اور کچھ سوچنے لگے۔ مصطفیٰ بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ مت بھولو، اور پولیس کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ جیسی تمہاری سرگرمیاں ہیں، ان کی موجودگی میں تو تمہیں ان کے سامنے آتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا ہوگا۔ یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا ہے۔ عادلہ کے کسی بھی سلسلے میں تم انٹرفیئر نہیں کرو گے، میں خود ہی ہینڈل کروں گا۔ انہوں نے بیٹے کو ٹوک دیا۔ وہ ساری رات عجیب سی کیفیت میں رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ پھر سے لیٹ گئی۔ ساری رات سوئی جاگی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ اب جو آنکھ لگی تو بڑی پرسکون نیند آئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہتی۔ دروازہ زور سے بجائے جانے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیند بھری آنکھیں کھول کر ناگواری سے بند دروازے کو دیکھا۔ شہوار بی بی جی، دروازہ کھولیں۔ رخشندہ کی آواز پر اس نے کسلمندی سے وال کلاک کی طرف نگاہ ڈالی، مگر اس کو اچھل کر اٹھنا پڑا۔ وال کلاک 8 بجا رہا تھا، یعنی وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ کالج جانے کا ٹائم بھی نکلنے والا تھا۔ اس نے فوراً بستر سے اتر کر تیزی سے دروازہ کھولا۔ وقت اس قدر کم تھا کہ وہ تیار ہوتی تو بھی لیٹ ہو جانا تھا۔ دروازہ کھول کر رخشندہ کو دیکھا۔ بی بی جی، ناشتے پر آپ کو بلا رہی ہیں۔ آ رہی ہوں۔ پہلے تم ایسا کرو، 2 منٹ میں الماری سے میرا کالج کا لباس نکال کر استری کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ وہ سر ہلا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی الماری سے سوٹ نکال کر وہ باہر چلی آئی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال کھول کر برش کیا۔ رخشندہ اس کا لباس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوپ سے اپنے لمبے گھنے بالوں سے نبض آزما تھی۔ یہ لے بی بی جی، استری کر دی۔ اس نے اس کا سوٹ لا کر میز پر ڈال دیا۔ ماشاءاللہ بی بی جی، تساں نے بال بڑے خوبصورت نے، اے لمبے گھنے بال تساں نو تے بہت سجدے نے۔ اس کے بالوں کو محبت اور ستائش سے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آدھا گھنٹہ لگتا ہے بال بنانے میں، ٹائم ہے نہیں میرے پاس، اور ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوں۔ اس کے کمرے کی چیزیں درست کرتی رخشندہ اس کی بیزاری پر مسکرا دی۔ لائیں بی بی، آپ ادھر سٹول پر بیٹھ جائیں، میں کنگھی کر دیتی ہوں۔ شیوار بازیوں کو تھکانے کے بجائے فوراً آئینے کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی، ورنہ بال بناتے بناتے اسے اپنے بازو دکھتے محسوس ہوتے تھے۔ آج تسی لیٹ اٹھے ہو؟ وہ اپنے خاص سٹائل میں پوچھ رہی تھی۔ بس رات نیند نہیں آئی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی تو آنکھ نہیں کھلی۔ وہ بال بنا کر شیوار کے ہاتھ سے کلپ لے کر آدھے بالوں کو تھام کر کلپ لگا رہی تھی۔ نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ رخشندہ کے بجائے سوال کسی اور کی طرف سے آیا۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ایسا کرنے سے رخشندہ کے ہاتھ سے کلپ پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس کے سارے بال پھر بکھر گئے تھے جو رخشندہ کے ہاتھ میں تھے۔ مصطفیٰ بالکل تیار جانے کے لیے کھڑا تھا، اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخشندہ اس کے بال چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے پشت پر گھنا آبشار نیچے تک پھیلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کی نگاہیں بے اختیار اٹھی تھیں۔ رخشندہ، تم ادھر بیٹھ ہی گئی ہو، ماں جی تمہیں بلا رہی ہیں۔ دوپٹے سے بے نیاز خوبصورت دلکش سراپا بڑا سحر تراز تھا۔ وہ نظریں ہٹا کر رخشندہ سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ آج کالج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے سٹ پٹا کر بیٹھ کے سرہانے سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ایک پلو سر پر بھی لیا۔
مگر خوبصورت سیاہ لمبے گھنے بالوں کا آبشار دوپٹے کے ذرا سے تکلف سے چھپ نہیں سکا تھا، بس ریشم کی مانند لہرا کر رہ گیا۔ جانا تھا، بس لیٹ ہو گئی ہوں، اس کی گہری جائزہ لیتی آنکھوں سے گھبرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تم نے چینج اور بریک فاسٹ بھی کرنا ہے۔ ریسٹ واچ دیکھتے اس نے اسے یوں ہی کنفیوز کھڑے دے کر ٹوکا تھا۔ جی آپ چلے، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اب اس کی موجودگی میں وہ بال بنانے سے تو رہی۔ میں بریک فاسٹ اور سب کام کر کے فری ہوں، گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کرنے کے بجائے میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کر لیتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، ہری اپ۔ اس کی سوچ سے بے نیاز اس نے سرسری سا کہا۔ شیوار اس نئی افتاد پر مزید ہراساں ہوئی۔ کمرہ تو بہت اچھے انداز میں سیٹ کیا ہوا ہے تم نے۔ توصیفی انداز میں کمرے کا جائزہ لیتے وہ سائڈ پر رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ تھینکس۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ خاموشی سے جھک کر ہیئر کلپ اٹھا کر سیدھی ہوگی۔ بس ویسے ہی، سنجیدگی سے کہتے اس نے ڈریسنگ سے برش بھی اٹھا لیا۔ مصطفیٰ نے اس کے بیگ، فائلز اور بک کے ساتھ رکھی ایک ڈائری اٹھا لی جو اس کے قریب پڑی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ شیوار لباس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ مصطفیٰ نے ڈائری کھولی تو منہ بنانا پڑا۔ باہر سے ڈائری جس طرح خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، اندر سے خاصی چینج تھی۔ ڈائری کے اندر صاف صفحات پر مختلف ڈایاگرامز اور تصاویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی۔ انسانی خد و خال سے متعلق یہ تصاویر اس نے سرسری نگاہ ڈال کر ڈائری بند کر دی۔ ڈائری واپس کتابوں کے ساتھ رکھتے اس نے پھر کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ کمرہ بہت ترتیب سے مزین تھا، کہیں بھی کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، بس بیڈ پر پڑے بلینکٹ اور اس پر شکن چادر۔ وہ لباس بدل کر واش روم سے نکلی تو مصطفیٰ اسی طرح مستقل مزاجی سے اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر الجھی۔ صبح صبح انہیں شاید کوئی اور کام ہی نہیں۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کو نظر انداز کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چہرے پر کچھ لگانے کی ضرورت تو نہیں تھی، فیس واش سے دھونے کے بعد وہ صرف لوشن یوز کرتی تھی۔ اس نے لوشن اٹھا کر اجلت میں چہرے اور ہاتھوں پر لگاتے ساتھ ساتھ ایک طرف ریک میں رکھا جوتا بھی پہنا تھا۔ اسے چادر الماری سے نکالتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، اس نے چادر کی تہہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر بستر پر ڈالتے چادر پر لپیٹی تھی۔ اپنی کتابیں، بیگ اور فائلز لیے وہ خدا حافظ کہنے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی آئی۔ رخشندہ بتا رہی تھی کہ تمہاری آنکھ دیر سے کھلی ہے، ناشتہ ریڈی ہے، فٹافٹ کر لو، آنٹی اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں، ناشتے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ انکل سجاد اور عباس بھائی بڑے فارغ موڈ میں بیٹھے ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آرام سے ادھر بیٹھو، یہ دودھ اور انڈا ضرور لو، ایسے خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی میں۔ انہوں نے ٹوکا تو وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ لڑکی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی محبت سے تمہیں ہماری بیگم کچھ کھلا پلا رہی ہیں، ورنہ ہم خالی پیٹ بھی اٹھ کر چل دیں تو کبھی پوچھا نہیں۔ شاہ زیب انکل کی بات پر دودھ کا گلاس اٹھاتے وہ مسکرا دی تھی۔ بوائل انڈے کے پیس پلیٹ میں اس کے سامنے تھے، ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں، ہر وقت آگے پیچھے رہتی ہوں، پوچھ لیں لائبہ سے، کھانا پکواتے ہوئے بھی ہمیشہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھا ہے۔ آنٹی فوراً سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر موجود سبھی افراد مسکرا دیے۔ شیوار دودھ کا گلاس ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آنٹی جی، اللہ حافظ، جھک کر آنٹی سے کہا تو انہوں نے محبت سے دونوں ہاتھوں میں اس کا تر و تازہ روشن چہرہ تھام لیا۔ جیتی رہو، اللہ حافظ۔ پیشانی چوم کر دعا دی تو وہ مسکراتی باقی لوگوں کو بھی خدا حافظ کہتے باہر نکل آئی تھی۔ مصطفیٰ نارتھ وے پر گاڑی ڈالے فرنٹ سیٹ کا دروازہ وا کیے اس کا منتظر تھا۔ انکل آنٹی اور دیگر لوگوں کو اس نے نہ جانے کیا بتایا تھا کہ کسی نے بھی اسے صبح مصطفیٰ کے ساتھ جانے پر کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ رات بوا جی کی کال آئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے اپنے ہی کسی خیال میں گم تھی کہ مصطفیٰ کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ونڈو اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ تم ان کی کالز ریسیو نہیں کر رہی۔ اب کی بار وہ حقیقتاً چپ تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بیزی تھی، موبائل وائبریشن پر تھا، مجھے ان کی کالز کا پتہ نہیں چلا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے کہا، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ان سے کسی بات پر ناراض ہو، اس لیے تم کال ریسیو نہیں کر رہی۔ اب کی بار وہ شدید حیرت سے دو چار ہوئی اور اندر ہی اندر خائف بھی، نہ جانے اب اگلا سوال وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ اسے اس شخص سے خوف ہی آتا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں ان سے۔ اس کا انداز تردیدی تھا مگر اس انداز میں ایک تلخی سی تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس مجھے وقت نہیں ملا، کالج جا کر میں ان کو کال کر لوں گی۔ کافی زیادہ برا مان کر اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ ہنس دیا۔
اچھی بات ہے، وہ کافی پریشان اور متفکر لگ رہی تھی. تم کال ضرور کر لینا، بلکہ اس وقت فری ہو ابھی کال کر لو. میرے پاس اس وقت کریڈٹ نہیں ہے، کالج کی کینٹین سے کارڈ لے کر کال کر لوں گی. اس کے مشورے پر اسے بر وقت بہانہ سوچ گیا تو مصطفیٰ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی. اس کی سرسری نگاہ کی حدت سے اس نے گھبرا کر فوراً نگاہ جھکا لی. میرے موبائل سے کر لو. وہ رات جتنی پریشان تھی، اگر موقع محل کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں رات ہی تمہارے کمرے میں آ کر ان سے تمہاری بات کرواتا. اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا. اسے رہ رہ کر تابندہ بھی پر غصہ آ رہا تھا. وہ ان سے ناراض تھی، ان کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو کال کرنے کی کیا تک بنتی تھی. لے لو بھئی. اس نے بڑی بے بسی اور بیچارگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. حویلی کا نمبر ملاتے وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی. کچھ توقف کے بعد کال ریسیو کر لی گئی. ہیلو. عظمت نے کال ریسیو کی تھی. میں شہبار بول رہی ہوں، امی کو بلاؤ. کافی روکھے اور غصیلے لہجے میں مخاطب تھی. مصطفیٰ نے اپنی ہنسی ہونٹ تلے دبا کر روکی. السلام علیکم. تابندہ 2 منٹ بعد لائن پر تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اپنے لہجے پر قابو پانے کی تمام کوشش ناکام تھی. غصہ اس کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا. مصطفیٰ نے اس کے سرخ دہکتے چہرے کو دیکھا. شکر ہے مولا کا بہت ناراض تھیں. رات کو غصے سے موبائل ہی بند کر دیا تم نے، وہ کہہ رہی تھی. مصطفیٰ بڑی سلو رفتار میں گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی طرف متوجہ تھا. میں ناراض ہوں اور نہ ہی غصے میں کالج جا رہی ہوں. 12 بجے کے بعد میں فری ہوں گی، تب آپ سے بات کروں گی. اس وقت آپ سے یہی بات کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ارے ٹھہرو شیوار بیٹا، میری بات تو سنو. وہ پکارتی رہ گئی تھی. اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھا دیا تھا. مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا. اس کے چہرے پر سرخی رقم تھی جو واضح حماس تھی. اس نے اپنے جذبات پر بمشکل کنٹرول رکھنے کی کوشش کی تھی. تم اور باتیں کر لیتی، اتنی جلدی بات ختم بھی کر دی. اس رویے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے پوچھا. نہیں. روکھا نہایت مختصر جواب. بوا جیسے پھر کس بات پر ناراض تھی؟ میرے مجبور کرنے پر اگر کال کر ہی لیتی تو ٹھیک سے بات بھی کر لیتی. میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. میں کسی غیر کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی. یہ تم کس انداز اور لب و لہجے میں بات کری ہو؟ ہر کوئی غیر نہیں ہے. تمہارا اگر ان سے خون کا رشتہ ہے تو ہمارا ان کا خلوص محبت اپنائیت کا تعلق ہے جو تمہارے تعلق سے کئی درجے مضبوط. اس کے الفاظ پر مصطفیٰ نے غصے سے اسے ٹوک دیا. ایم سوری. اسے شاید اپنے رویے کا فوراً اندازہ ہو گیا تھا، یا مصطفیٰ سے امید نہیں تھی کہ فوراً اس کے غلط رویے پر ٹوک دے گا. وہ دوبارہ بات کیے بغیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا. وہ بھی ہاتھ مسلتے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے محربہ لب رہی. گاڑی کالج کے سامنے رکی تو اس نے شکر کا سانس لیا، ورنہ آج تو لگ رہا تھا کہ گویا سفر نے جان سولی پر لٹکا دی. ایسے ہی تو بوجھل جا کسن لمحے آئے تھے ان دونوں کے درمیان. اس نے ایک نظر پھر مصطفیٰ پر ڈالی. اس کے چہرے پر اس کی بات سے چھا جانے والی سرخی ابھی تک قائم تھی. اسے تاسف ہوا کہ اس نے ایسی بات ہی کیوں کی. اسے غصہ تو تابندہ کے فیصلے پر تھا. یہ شخص کب جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے؟ بلکہ یہ شخص تو سرے سے اس کے انکار سے ہی بے خبر تھا. نہ جانے امی نے اس سے کیا کہا ہوگا جو صبح صبح اس قدر غیر سگالی کے جذبات لیے فون کروا رہا تھا. اسے محسوس ہوا اس کے کمرے میں آنے کی بھی یہی وجہ تھی. وہ خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑی سے اتر گئی. نہ جانے کیوں اس کے اندر اپنے رویے پر ندامت کے ساتھ ملال بھی اترنے لگا. اللہ حافظ. دروازہ بند کرتے دھیرے سے کہا تو اس نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی. وہ یکدم نگاہ جھکا کر گیٹ کی طرف پلٹ گئی. وہ 1-2 سیکنڈ اسی طرح بیٹھا رہا. پھر اپنے پیچھے کسی گاڑی کا ہارن سن کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی. سائیڈ بیک میں مرر سے دیکھتے اس نے ٹرن لیا. جب سامنے سے آتی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونک گیا. اس نے بھی دیکھ لیا تھا اس کے چہرے پر مصطفیٰ کو اس جگہ پا کر استعجاب کی لہر اٹھی. مصطفیٰ نے انتہائی غصے اور تیش کے عالم میں سامنے ایاز پر ایک سلگتی نگاہ ڈالی اور پھر رش انداز میں گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا. لگاتار 3-4 پیریڈ اور پریکٹیکلز کے بعد وہ 12 بجے فری ہوئی تھیں. شیوار آج غیر محسوس انداز میں ان کو خاصی خاموش اور ڈسٹرب محسوس ہوئی تھی. صبح سے لے کر سارا وقت اتنا بیزی گزرا تھا کہ دونوں کو سلام دعا کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملا، ورنہ وہ اسی سے اس کی خاموشی کی وجہ ضرور پوچھتی.
کینٹین چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ پیٹ پوجا ہی کر لی جائے۔ اسپتال کے وزٹ کے بعد دونوں واپس کالج کی طرف آئیں تو انا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اب بریک ٹائم تھا۔ شیوار نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا۔ یہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اتنا رش ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق کینٹین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تمام ٹیبلز فل تھیں۔ انا نے بھی اطراف میں دیکھا، کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ چلو کچھ لے لیتے ہیں، ہال کی طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھ کر کھا لیں گے۔ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر انا نے کہا تو اس نے صرف سر ہلا دیا۔ تم لے آؤ، میں دروازے میں کھڑی ہوتی ہوں۔ برگر اور کوک لے لوں؟ اس کے الجھن بھرے انداز کو دیکھتے انا نے پوچھا تھا۔ جو جی چاہتا ہے لے لو، ذرا جلدی کرو۔ دروازے میں سے ایاز اور اس کے چند چیلوں کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انا نے بھی ان کو دیکھا اور پھر ایک سنجیدہ نگاہ ان پر ڈالتی کینٹین کی طرف چل دی۔ وہ راہداری کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ ایاز اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھ کر اس نے سائڈ سے ہو کر باہر نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم اٹھا کر دروازے کی طرف پیش قدمی ہی کی تھی کہ ایاز نے ایک دم اپنی ٹانگ اڑا کر اس کی راہ مسدود کر دی تھی۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو وہ اس طرف بھی ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس شخص سے قطعی الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کینٹین بھری پڑی تھی، اب تک وہ سرعام اس سے سامنا ہونے سے گھبراتی رہی تھی، مگر اب ایک دم بھرے مجمع میں ذلت و بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ شیوار نے ایک دم پیچھے ہٹتے بڑی بے بسی و بے چارگی سے کینٹین کی طرف دیکھا۔ انا شاید اندر چلی گئی تھی، ورنہ وہ ضرور واپس آ جاتی اگر ان کی بدتمیزی ملاحظہ کر لیتی تو۔ ہٹو ایک طرف، میں تمہاری منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ بہت سے لوگوں کو مزے لیتے دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا، غصے سے کہتے سائڈ سے ہو کر دیوار کی طرف سے دروازے کی طرف لپکی۔ ایاز کے کسی ایک دوست نے فوراً دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ مسٹر ایاز، مجھے مجبور مت کرو کہ میں چیئرمین صاحب تک تمہاری شکایت کرنے کو پہنچا دوں۔ اس نے دھمکی دی۔ ضرور جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، بدنام اگر ہم ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مجھے تو کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تمہاری طرف سے کسی ایسے ہی اقدام کی ضرورت ہے۔ اس کے کمینے لب و لہجے پر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب پوری قوت سے اس ذلیل انسان کے منہ پر مار دی۔ یہ اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ کتاب بہت زور سے لگی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے جھکا۔ آہ، وہ کر رہا تھا۔ پوری کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اوہ، اس کی یہ مجال۔ اس کے دوست غصے سے اس کی طرف بڑھے تو وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ کئی لڑکے اس بار اٹھ کر قریب آ گئے جو پہلے محض تماشائی تھے۔ ایاز نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا ہاتھ خون سے تر تھا۔ کتاب پوری قوت سے پھینکے جانے پر اس کی ناک پر لگی تھی۔ ایک دم خون ناک سے بہتا اس کے ہاتھ کو رنگین کر گیا۔ اس کی یہ مجال، میں اسے آج مزہ چکا کے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ کینٹین میں بیٹھے اسٹوڈنٹ صورتحال شدید نوعیت میں بگڑتے دیکھ کر فوراً اس طرف چلے آئے۔ وہ مغلظات بکتے انتہائی وحشی انداز میں شیوار کی طرف لپکا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، تم نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ یہ انتہائی شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، سارا کالج جانتا ہے، اور تم کس کماش کے آدمی ہو، یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ فائنل کے ایک اسٹوڈنٹ ہاشم نے اسے اس قدر اشتعال انگیز انداز میں شیوار کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا، بلکہ بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ او یو ایڈیٹ! وہ انتقام اور جوابی کارروائی کے لیے بپھرا پڑا تھا۔ ایک دم کھینچ کر ہاشم کے منہ پر مکہ دے مارا۔ ہاشم کون سا کسی سے کم تھا؟ کالج میں ایاس لوگوں کے بعد اگر کسی کے گروپ کے چرچے تھے تو یہ ہاشم لوگوں کا گروپ ہی تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ان کی شہرت بری نہ تھی۔ اس نے بھی نہ او دیکھا نہ تاؤ ایاز کی گردن دبوچ لی۔ ہاشم کے باقی دوست بھی اس کے ساتھیوں پر پڑ پڑے تھے۔ کینٹین ایک دم میدان کا نقشہ پیش کرنے لگی۔ انا بھی شور کی آواز پر فوراً بھاگی آئی۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انا حیرت زدہ تھی۔ ہاشم اور ایاز دونوں گروپس کے لوگوں کو آپس میں گتھم گتا دے کر ششتر تھی۔ کینٹین کے مالکان بھی میدان میں بیچ بچاؤ کروانے کے لیے کود پڑے تھے۔ بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے تو، باپ کے پیسے پر عیاشی کرتا ہے۔ اب اٹھا کر دیکھنا نظر کسی بھی لڑکی کی طرف، تیرا تو وہ حشر کروں گا، مثال عبرت بن کر رہ جائے گا تو۔ لمحوں میں ایاز اور اس کے ساتھیوں کا برا حال تھا۔ مکوں اور لاتوں سے ان کی درگت بنائی تھی۔ اس لڑائی کی خبر لمحوں میں پورے کالج میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ چند پروفیسر جو نزدیک ہی تھے فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ سر اشفاق کے درمیان میں آنے پر مار کٹائی کا سلسلہ ایک دم رکا تھا۔ کینٹین کے مالکان بزور طاقت ہاشم کو دبوچے ہوئے تھے جو کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غنڈہ گردی کس سلسلے میں؟ انہوں نے ایاز کا خون سے تر چہرہ دیکھتے اور ہاشم کی پھٹی شرٹ دیکھتے گھورا تھا۔
سر یہ کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے اس نے، اس کی اسی گنڈا گردی کی وجہ سے کوئی اسے ٹوکتا نہیں، یہ کالج کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے، آج میں نے ٹوکا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاشم کالج کا ایک ہونہار اور لائق اسٹوڈنٹ تھا، اس کی بات پر سر اشفاق الجھ گئے۔ مائی گاڈ، اور اس کے چہرے کا یہ حشر کس نے کیا؟ سر، شہوار نے، کسی طرف سے اونچی آواز گونجی تھی۔ انا کو اپنے حواس قابو سے باہر ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شہوار نے تو صرف کتاب ماری تھی، ناک سے بہنے والا خون اور مزید مار دھاڑ سے چہرے اور رنگین اور نیلا ہو گیا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 11 صفحہ نمبر 94 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 12 پہ سماعت فرمائیں۔